بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو تم میری ان نعمتوں کو
جن کا انعام کیا میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، تو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور مت ہو جانا تم اس کے پہلے انکار کرنے والے، اور مت لو میری آیتوں کے بدلے حقیر قیمت، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو، اور تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا پھر سمجھتے نہیں ہو؟ اور مدد طلب کرو تم صبر اور نماز کے ذریعے، اور بے شک نماز بڑی گراں ہے مگر خشوع کرنے والوں پر، جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے ان احسانات کو جن کا انعام کیا میں نے تم پر، اور یہ کہ فضیلت دی میں نے تم کو تمام جہانوں پر، اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں بدلہ دے گا کوئی نفس کسی نفس کی جانب سے کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس کی جانب سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی فدیہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، جو ڈھاتے تھے تم پر سخت عذاب، ذبح کر دیتے تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ چھوڑ دیتے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ پھاڑ ڈالا ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو، پھر نجات دی ہم نے تم کو، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 1۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 50 تک پڑھی گئی ہیں۔
ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی گئی تھی، جو تمام انسانوں کے باوا ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ باوا کو جو انعام دیا جاتا ہے تو اولاد بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ جیسے انعامدار ہیں، قاضی ہیں، خطیب ہیں، ہاں جی، اصل یہ عہدے دیے گئے تھے ان کے جد اعلیٰ کو، لیکن اس کے بعد پشت در پشت، نسل در نسل یہ عہدے، یہ خطابات، یہ انعامات ان کی اولاد ان سے فائدہ اٹھاتی رہی۔ اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ نے جو انعامات کیے تو ان کی اولاد یعنی تمام انسان پر گویا اللہ نے احسان عظیم فرمایا۔ اس کے بعد اب یہاں سے اولاد آدم میں سے خاص طور سے ایک خاندان جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان پر اللہ نے بے شمار احسانات کیے تھے۔ امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل اللہ کی منظور نظر قوم تھی۔ کسی خاندان میں اتنے نبی پیدا نہیں ہوئے جتنے خاندان بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں 4000 نبی پیدا ہوئے۔ دوسری روایت، خاندان بنی اسرائیل میں 40,000 سے زیادہ پیغمبر پیدا ہوئے۔ تیسری روایت، 1,24,000 انبیاء میں سے 10 نبیوں کو چھوڑ کر باقی سارے نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ ذرا غور کیجئے، اگر کسی خاندان میں ایک ولی اللہ پیدا ہوتا ہے نا، پورا خاندان درگاہ پہ بیٹھ کے فل فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم یہ حضرت کے خاندان میں سے ہیں، ہم صاحبزادے ہیں، ہم متولی ہیں، مجاور ہیں، ہم خادم ہیں۔ کسی خاندان میں ایک بزرگ کا ہونا، پورے خاندان والے بیٹھ کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیا خیال ہے وہ خاندان کتنا عظیم ہوگا؟ جس خاندان میں 40,000 پیغمبر پیدا ہوئے اور عظیم الشان پیغمبر پیدا ہوئے اس خاندان میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، بڑے بڑے پیغمبر ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ اس کا تقاضا یہ تھا، وہ قوم ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی، لیکن اس قوم نے مسلسل نافرمانیاں کی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔
تو اللہ نے اس قوم پہ عذابات بھی نازل فرمائے۔ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک انہی کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ عنوان شروع کیا گیا یا بنی اسرائیل سے، اور پھر 7 آیتوں میں مختصراً نعمتوں کا بیان ہے اور ان کی ناقدری کا۔ اس کے بعد پھر تفصیلات بیان کی، پھر ڈبل وہی عنوان قائم کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور یہ پورا عنوان ختم ہونے کے بعد اخیر میں پھر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ یہ قرآن کریم کا کمال ہے کہ مضمون کو جہاں سے شروع کرتا ہے نا، اور تفصیلات بیان کرتے کرتے اخیر میں پھر اسی پوائنٹ پر آ کر اس عنوان کو ختم کیا جاتا ہے۔ کسی تحریر کا یہی کمال ہے کہ جس پوائنٹ سے شروع کرے اور مضمون کو پھیلاتا چلا جائے، اور پھر اخیر میں لا کر اسی عنوان پر اس کو ختم کرے۔ تو ہاں، میں یوں کہہ رہا تھا، یہ اصل بیان ہے۔ بیان بولے تو کوئی بھاشن نہیں ہے، اور جی کدھر بھی بھاگ رہے اور بعد میں وآخر دعوانا، نہ۔ فصاحت و بلاغت یہی ہے کہ ایک پوائنٹ لے کر اس کو اٹھائے اور پھر اس کو تفصیل کرتے 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 یہاں تک کہ اخیر میں لا کر اسی پوائنٹ پہ ختم کر دے۔ چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ فصاحت و بلاغت کے بہت اعلیٰ معیار پر ہے، تو یہاں مضمون شروع کیا یا بنی اسرائیل، اور ختم بھی کیا یا بنی اسرائیل پر۔ یہ آیتوں کا ربط ہے، انسان کے کلام میں ربط نہیں ہے۔ ابھی کچھ بولتے بولتے سرک جاتا ہے، دوسری باتیں کرتا ہے، لیکن قرآن کریم کی خصوصیت یہ ہے، اول سے اخیر تک ہر آیت دوسری آیت سے ٹچ ہے، کنیکٹ ہے، مربوط ہے۔ اس لیے کہ مفسر کا کام یہ ہے قرآن کی آیت پڑھے، ترجمہ کرے اور ربط بیان کرے، اور پھر اس کا شان نزول، پھر اس کے سلسلے میں جو واقعے ہیں، عبرتناک واقعات، اور اس میں جو احکامات ہیں وہ احکامات بیان کرے۔ اسے کہتے ہیں تفسیر۔ ای بات سمجھ میں؟ اب ظاہر بات ہے کسی آیت کی تفسیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 منٹ میں ختم ہو جائے، نہ، اسے ترجمہ کہیں گے۔ ہاں جی، تو آیتوں کا ربط یہ ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک بنی اسرائیل کے حالات بیان کیے گئے ہیں، جو انبیاء کرام کی اولاد تھی، ولیوں کی نہیں، صرف انبیاء کرام کی اولاد تھی۔ لیکن جب انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ نے ان پہ عذابات نازل کیے، اور سب سے اخیر میں عذاب جو آیا، اللہ نے اس خاندان سے نبوت کو چھین لیا۔ ناقدروں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، قدردانوں کو مزید نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ نے پھر بنی اسرائیل سے نبوت چھین لی اور عربوں کو عطا فرمائی۔
ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، عربوں کو یہ نعمت سے نوازا اللہ تعالیٰ نے، تو ان کے حالات واقعات بیان کیے گئے۔ اب تم سوچ رہے ہوں گے ان کے واقعات ہمارے کو کیوں سنا رہے؟ اس وجہ سے کہ اگلی پڑی پچھلی ہوشیار، کہ وہ نبیوں کی اولاد تھی، جب انہوں نے ناقدری کی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکی۔ اے امت محمدیہ، اللہ نے تمہیں بھی بڑے عظیم نعمتوں سے نوازا ہے کہ تمہیں ایسے نبی عطا فرمائے جو تمام نبیوں کے امام ہیں، تمہیں کتاب ایسی عطا فرمائی جو تمام کتابوں میں افضل ہے، تمہیں قبلہ وہ عطا فرمایا بیت اللہ جو تمام قبلوں سے افضل ہے۔ اللہ نے ہر چیز تمہیں اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی ہے، لہٰذا ان نعمتوں کی تم قدر کر لو، ناقدری مت کرو، ورنہ تم پر بھی ویسی عذاب آ سکتا ہے جو تم سے پہلی قوم پہ آیا ہے، بنی اسرائیل پر۔ تو ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات، حالات بیان کیے۔ اس کے بعد سنو، بنی اسرائیل کون ہیں؟ خاص طور سے جن کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا۔ عربی زبان میں ابن کے معنی بیٹا، اور اس کی جمع ہے بنین، بیٹے۔ یہاں اضافت ہے، تو اضافت کی وجہ سے جمع کی نون گر جاتی ہے۔ اب ہوا یہ بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کون؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ یعقوب علیہ السلام کے دو نام تھے، ایک یعقوب اور دوسرے اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی کیا ہیں؟ اسرائیل یہ لفظ عبرانی زبان کا ہے۔ عبرانی زبان آج بھی یہودی بولتے ہیں، یہ اسرائیل بولتے ہیں نا، اسرائیل ان کی زبان ہے، عبرانی زبان۔ عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل۔ اسرا کے معنی آتے ہیں عبد، اور ایل کے معنی ہیں اللہ۔ اب اسرائیل کے معنی ہوئے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو عبرانی زبان میں ایل کے معنی اللہ، اسی سے ہے جبرا ایل، میکا ایل، اسی سے ہے اسما ایل۔ تو ایل کے معنی اللہ، تو اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ اور ایک نام ان کا یعقوب۔ ان کا نام یعقوب کیوں ہے؟ یعقوب اصل میں تعاقب سے ہے، پیچھا کرنا۔ اور جی مراٹھی میں بولتے پاٹھ لاگ، پاٹھ لاگ کرنار۔ تم بولیں گے ایسا کیسا نام رکھے؟ اس کی وجہ ہم بیان کریں گے، تھوڑا صبر کر لو، کیونکہ ذرا اوپر سے تھوڑی تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ یاد رکھو،
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی حضرت سارہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی چچا کی بیٹی تھی، چچا زاد بہن تھی، اور ان سے نکاح کیا، لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے ملک عراق، عراق ایران بولتے ہیں نا جی، عراق بغداد جہاں ہے، تو عراق کا پرانا نام تھا بابل، اور بابل کی تہذیب بہت قدیم تہذیب ہے، اور اسی بابل کا بادشاہ تھا نمرود، جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اور دوسرا بادشاہ بخت نصر، یہ بھی بابل کا تھا، اس نے بھی پوری دنیا پہ حکومت کی۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، ان میں 2 کافر ہیں اور 2 ایمان والے ہیں۔ تھوڑا آگے ہٹے تو پیچھے والے بیٹھ جائیں گے، تھوڑا آگے آ جاؤ۔ ہاں جی، یہ بیان نہیں ہے کب کب ختم ہوتا کب کب بھاگنا، یہ قرآن کی تفسیر ہے، اس کو سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے بیٹھے ہیں بیٹھے رہو۔ یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں نا، اب نہ پڑھنے کا شوق رہا لوگوں کو، اس لیے اس مجلس میں تم کو ریڈی میڈ مل جا رہا ہے۔ ہاں جی، شہد بہت میٹھا رہتا ہے، لیکن مکھیوں سے پوچھو کہاں کہاں مارے مارے پھری ہیں، کس کس پھول پہ بیٹھ کر چوسا ہے انہوں نے، اور تب جا کر بڑی محنت سے شہد بنایا۔ ہاں جی، یہ جو بیانات مل رہے نا تمہارے کو، ریڈی میڈ مل رہے، غنیمت سمجھ لو ان مجلسوں کو، پتہ نہیں پھر رہیں گی یا نہیں رہیں گی۔ ہاں جی، بہرحال تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء بولے تو نبیوں کے باپ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 50,000 پیغمبر پیدا ہوئے، اور حضور فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت جو مانگی تھی۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ عرب جو ہے نا، بابا کس کو بولتے ہیں معلوم؟ اپنے بابا کو بابا بولتے ہیں، بابا کے بابا کو بھی بابا بولتے ہیں۔ اب دادا پردادا کتنے بھی رہندے اوپر کے، عرب سب کو بابا بولتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 شادیاں کی۔ پہلی بیوی ہیں حضرت سارہ علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد بہن تھی، لیکن بہت دنوں تک ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے
ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی حضرت سارہ کو لے کر اپنے ملک سے چلے، فلسطین کی طرف۔ تو راستے میں مصر کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، بڑا عیاش تھا، اس سرحد سے گزرنا پڑتا تھا۔ وہ بادشاہ کا حکم تھا اس کے سپاہیوں کو کہ جب بھی یہاں سے کوئی قافلہ گزرے اور کوئی خوبصورت عورت ساتھ میں ہو تو اس عورت کو بادشاہ کے پاس پیش کیا جائے۔ اگر اس عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہے اس کو قتل کر دیا جائے، اور اگر شوہر کے علاوہ کوئی اور عزیز ہے اس کو قتل نہ کیا جائے۔ حضرت سارہ بڑی حسین خوبصورت تھیں، اور ابراہیم علیہ السلام بھی۔ ایک بات یاد رکھو، جتنے پیغمبر ہوئے ہیں تمام پیغمبر نہایت حسین خوبصورت ہے، کیونکہ اللہ کا ماڈل ہے نا۔ ہر نبی خوبصورت تھے، خوش اخلاق تھے۔ تو یہ جوڑا سفر کرتے ہوئے جب مصر سے گزر رہا تھا تو سرحد پہ سپاہیوں نے روک لیا، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا یہ عورت کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا۔ آپ نے فرمایا میری بہن ہے۔ تم بولیں گے بیوی کو بہن کیسا بول دی؟ ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی، اس وقت سرزمین پر یہی ایمان والے تھے، تو آپ کی مراد یہ تھی میری دینی بہن ہے۔ نکاحی بیوی الگ چیز اور دینی بہن الگ چیز۔ یہ جواب دیے، پھر آئے اور حضرت سارہ سے کہا دیکھو میں نے بہن کہا ہے، تمہارے سے بھی پوچھیں گے تو تم دوسرا جواب نہیں دینا، نہ تو مارے جائیں گے۔ پھر سپاہیوں نے دونوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عورت کو تو اندر روم میں داخل کر دیں اور اس شخص کو باہر بٹھا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو باہر بٹھایا گیا، حضرت سارہ اندر پہنچائی گئی۔ بادشاہ بڑا عیاش، بڑا عیار تھا، اس نے بری نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا۔ اللہ کی شان، اس کا ہاتھ فالج زدہ ہو گیا، اس کا ہاتھ گر گیا، فالج مارا گیا۔ تو وہ گھبرایا، اس نے کہا کہ تو جو بھی ہے ضرور ہے تیرے خدا نے یہ مجھے سزا دی ہے، تو اپنے خدا سے دعا کر، میرا ہاتھ اگر اچھا ہو جائے نا میں پھر بری نیت نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی، ہاتھ اچھا ہوا، اس کی پھر نیت خراب ہو گئی، پھر ہاتھ بڑھانا چاہا، پھر ہاتھ اس کا شل ہو گیا۔ اس نے پھر گڑ گڑایا، آپ نے دعا مانگی، پھر ہاتھ اچھا ہوا، پھر نیت خراب ہو گئی۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے دعا کی، اللہ نے اس کا ہاتھ جو ہے پھر اچھا کر دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ میں اس پر قابو نہیں پا سکتا،
ادھر ابراہیم علیہ السلام باہر بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگ رہے، اللہ سارا کی آبرو کی حفاظت فرما۔ ادھر یہ ہو رہا ہے اندر واقعہ۔ بادشاہ نے اس کے بعد پھر بری نیت نہیں کی، اس نے وہ اپنے سپاہی کو بلایا، کارے کم بخت، میں انسان کو لا بلا تھا تو کوئی جنات کو لے کر آیا۔ بہرحال حضرت سارہ باہر جب نکلی، ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت سارہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا، کہا اللہ نے میری عزت کی لاج رکھ لی ہے، تمہاری دعا اللہ نے قبول کی۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ بہرحال بادشاہ نے جب ان کو رخصت کرنا چاہا تو شاہی گھرانے کی ایک خاتون کو حضرت سارہ کی خدمت کے لیے اس نے پیش کیا اور کہا ہا اجرکی، ہا اجرکی، یہ تیری نیکی کا انعام ہے۔ حضرت سارہ کو دے دی۔ بس جی اس کا نام اسی سے ہاجرہ پڑ گیا۔ یہ تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اماں۔ ہا اجرکی، بادشاہ نے کہا حضرت سارہ سے یہ تیری نیکی کا انعام ہے۔ وہ شاہی گھرانے سے تھی، مصر کا قبطی گھرانہ، یہ حکومت کا گھرانہ تھا۔ حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ اب یہ قافلہ وہاں سے جارڈن پہنچا، پھر فلسطین پہنچا۔ اللہ کی شان، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 85 سال کی تھی، 85۔ اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، ربی حب لی من الصالحین، پروردگار نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول کی، اور یہ چھوٹی بیوی یہ حاملہ ہو گئی۔ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ بڑی والی کو ابھی اولاد نہیں ہوئی، یہ چھوٹی والی کو اولاد ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے نام رکھا اسماعیل۔ اسماعیل اصل میں دو لفظ الگ الگ ہیں، ایک ہے اسماع، عربی میں اسماع کے معنی سن، اور ایل کے معنی اللہ۔ اب دونوں کو ملا کے ہوا اسماعیل، اللہ کی سن۔ اب حضرت ہاجرہ تو بڑی خوش ہوئی۔ دیکھو کسی بھی خاتون کا کمال یہ ہے، کوئی بھی عورت کامل ہوتی ہے جب اس کی اولاد ہو جائے، ہاں جی، اور جس کی اولاد نہ ہو، لاکھ نعمتیں صحیح، پھر بھی وہ زندگی کو اپنے ادھورا سمجھتی ہے، کاش کہ مجھے بھی اللہ اولاد دے، ہاں جی۔ اس لیے اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی قدر کرو، ان کی تربیت کرو، ہاں جی۔ یہ اولاد زندگی میں خدمت کرے گی اور تمہارے جانے کے بعد تمہارے لیے دعائے خیر کرے گی۔
اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد. بہرحال اب چھوٹی کو اولاد ہوئی، بڑی کو نہیں ہے، دونوں سوکنا. پتہ نہیں کیا بات ہے، سوکنوں کو ان کی فطرت میں حسد ہے. ہاں جی، برداشت نہیں کرتی. سوکن کتنی بھی نیک رہندے برداشت نہیں کرتی. اب تم بولیں گے نبی کی بیویاں، نبی کی بیویاں بھی رہندے، فطرت تو بدلتی نہیں. بہرحال حسد پیدا ہو گیا کہ میرے کو اولاد نہیں ہوئی، اس کو اولاد ہو گئی. اب تقاضا کرنے لگی اب کہ ان کو یہاں نہ کو رکھو، ان کو کہاں تو بھی دور چھوڑ کے آؤ. اب سمجھاتے رہے. اس لیے دیکھو، دو عورتیں وچ کرنا جو دونوں کو سنبھال سکتا ہے جی، ورنہ پھر دو ملا میں مرغی مردار ہو جاتی. پہلے زمانے میں ایک قاضی صاحب تھے. قاضی صاحب کے دو عورتیں تھے. پہلے زمانے میں قاضی بولے تو خالی شادیاں پڑھانے کے نہیں، جج ہوتے تھے. جج، عدالت کے جج کو بولتے تھے قاضی. اتفاق ایک چور چوری کرنے کو قاضی صاحب کے گھر میں گھسا. قاضی صاحب کا گھر ڈبل منزلہ تھا، بیچ میں سیڑھیاں تھے. چور بولا یہ قاضی صاحب کے پاس مال بہت ہوں گا. گھس گیا بیٹا. جیسی اندر گیا عجیب منظر دیکھا. ایسا منظر دیکھا چوری کرنا ہی بھول گیا. کیا منظر تھا؟ قاضی صاحب کی دو عورتیں، ایک جو ہے قاضی صاحب کا ہاتھ پکڑ کے اوپر کھینچ رہی، دوسرے پاؤں پکڑ کے نیچے لٹک رہی. نیچے چڑھا، اوپر والی بڑی اوپر آؤ. اب قاضی صاحب بیچ میں. چور دیکھا، ارے باپ رے، چوری کرنے ہی بھول گیا بیٹا. اچھا، یہ منظر جو چلا ہے، فجر کی اذان ہو گئی. قاضی صاحب بولے ارے نالائق ہو، اب تو چھوڑ دو. اذان ہو گئی. خیر اسے چھوڑ دیا قاضی صاحب کو. اب چور بیٹا اتنا حیرت، اسے پتہ ہی نہیں چلا میں کس کے گھر میں ہوں، کہیں کے ہاتھ سے آیا. قاضی صاحب دیکھ لیا اس کو، کہاں نالائق میرے گھر میں. فوراً سپاہیوں کو بلایا، گرفتار کرو اس کو کم بخت. سپاہی ہتھکڑیاں ڈال کے لے گیا نا اس کو. آپ دوسرے دن اسی قاضی صاحب کی عدالت کی اجلاس پہ اس کی پیشی ہوئی چور کی. اب قاضی صاحب خود عینی شاہد تھے، کسی گواہ پروف کی ضرورت ہی نہیں تھی. قاضی صاحب نے اس کو ججمنٹ دیا کہ چونکہ اس نے اتنی جرأت کی ہے، قاضی وقت کے گھر میں چوری کرنے کا اس نے ارادہ کیا، بہت بڑا جرم کیا، یہ جرم قابل معافی نہیں ہے. قاضی صاحب نے بھی عجیب سزا سنائی. قاضی صاحب نے کہا اس کی سزا یہ، اس کو 2 عورتیں کر کے دو. آنے والا قاضی صاحب چاہے مجھے پھانسی پہ چڑھاؤ، 2 عورتوں نہ کو. تو 2 عورتیں سنبھالنا بولے تو معمولی بات نہیں ہے. ہاں جی. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیوی کو تو اولاد ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اولاد میں سب سے بڑے تھے، لیکن ان کی اماں سیکنڈ نمبر ہے. خیر،
حضرت سارہ نے تقاضا لگایا، انہوں تو بھی رہنا، میں تو بھی رہنا، ان کو یہاں سے دور کہاں تو بھی لے جاؤ۔ اللہ نے بھی جبرائیل کو بھیجا اور کہا اللہ حکم دیتا ہے اپنے اس دوسری بیوی اور بچے کو یہاں سے دور لے کے جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں لے جا کے چھوڑو۔ جبرائیل خود رہبری کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس مقام پہ لا کر جبرائیل نے کہا یہاں پہ چھوڑ دو۔ یہ مقام پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا اور یہاں کبھی اللہ کا گھر بیت اللہ ہوا کرتا تھا، جو بعد میں مکہ شہر یہاں آباد ہوا جب کوئی نہیں تھا۔ بہرحال واقعہ بہت تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلات ہم بیان کریں گے۔ مختصر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے جو چھوٹی بیوی سے تھے اسماعیل علیہ السلام، پھر اس کے 9 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی بیوی سے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت سارہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام اسحاق رکھا۔ پھر حضرت سارہ کے انتقال کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیسری عورت سے نکاح کیا، اور یہ عورت تھی عرب عاربہ میں سے تھی یہ، ان کا نام تھا قنطورہ بنت مفتور۔ ان سے ابراہیم علیہ السلام کے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے نام سن لو: زمران، یقسان، مدین، مدائن، اسیاق اور سوخ، 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ یہ مدین کی اولاد میں حضرت شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کے نام پہ شہر کا نام مدین پڑ گیا جو جارڈن میں شہر تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی اولاد میں سے ہیں، اور شعیب علیہ السلام کے داماد ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیویوں سے 8 بیٹے پیدا ہوئے۔ بڑے 2 بیٹے پیغمبر بنے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ دونوں پیغمبر ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، ہر بیٹا اپنی قوم کا سردار بنا، بڑے درجے والے تھے۔ انہیں 12 بیٹوں میں سے ایک کی نسل آگے چل کر مکے میں آباد ہوئی، اور اسی نسل میں پیدا ہوئے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے، بنی اسماعیل۔ تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے۔ تو ایک خاندان چلا بنی اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی تھی، پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، اور دوسری بیوی حضرت رعلہ، ان سے اولاد ہوئی، اور انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو یاد رکھو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی پیدا ہوئے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
دوسرے کوئی نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوئے۔ اچھا، ادھر دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، یہ بھی پیغمبر ہوئے۔ اچھا ہاں، باقی جو 6 بیٹے تھے ان میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہوا، ان کی اولاد میں ہوئے پیغمبر۔ اس لیے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی تھی، بابا ہمارے 2 بڑے بھائیاں تو پیغمبر ہیں، بابا ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے، ہمیں کچھ تو بھی خاص دعا دے دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے بچوں، جب بھی قحط پڑ جائے تم اگر اللہ سے بارش کی دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا پہ بارش ضرور برسائے گا۔ اس لیے ان کو ابناء مائی السما کہا جاتا ہے۔ ان کی اولاد بھی عرب کے اندر آباد ہو گئی، مکے کے اطراف میں۔ تو دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ہمارے چودھری جو ہے نا ادھر بیٹھے تھے، کوئی دکھ رہے نہیں، چودھری ادھر آ جاؤ۔ کرسی دو، نیچے بیٹھتے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو۔ وہ دیر کے بزرگاں بھی روحانی طاقت فل ہے، کرسیاں کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ان کی اماں ملک شام میں رہے، فلسطین میں۔ فلسطین میں ایک مقام ہے الخلیل، جہاں ابراہیم علیہ السلام کا مکان تھا، الخلیل۔ آج بھی جو ہے الخلیل میں قبرستان ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام کو بھی مصر سے لا کر یہیں دفن کیا گیا۔ یہ مقدس سرزمین ہے، اللہ نے معراج میں اپنے حبیب کو وہاں بھی پہنچایا اور فرمایا الذی بارکنا حولہ، اپنے بیت المقدس کی اطراف میں برکتیں رکھی ہیں، 50,000 سے زیادہ پیغمبر وہاں آرام فرمائے۔ ہاں جی، میں نے ارادہ کیا تھا جانے کا، یہ کمبخت جنگ ہو گئی، ہاں جی، اور سب بند ہو گیا۔ بہرحال اللہ آپ کو لے گیا، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، جہاں سے ہمارے آقا آسمانوں پر عرش معلیٰ پہ پہنچے تھے۔ وہ مقام ہے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑی زوجہ حضرت سارہ اور ان کی اولاد وہیں پہ آباد ہوئی، فلسطین میں۔ تو اسحاق علیہ السلام جو دوسرے بیٹے ہیں، ان کے 2 بیٹے تھے، اور اتفاق دونوں ایک حمل سے پیدا ہوئے، دونوں بچے۔ پہلے العیس پیدا ہوئے، اور اس کی تھوڑی دیر کے بعد یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ دونوں جڑواں تھے، مراٹھی میں بولتے آوڑے جوڑے، یہ دونوں جڑواں تھے۔ تو پہلے العیس پیدا ہوئے، یاد رکھو العیس کی اولاد میں آگے چل کر حضرت ایوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ العیس بڑے تھے، اور ان کے تھوڑی دیر کے بعد یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی لیے ان کا نام یعقوب پڑ گیا۔ سمجھ میں آیا نا؟ یعنی پاٹلا کرنے والا، تعاقب کرنے والا۔
تو ان کا نام یعقوب پڑ گیا۔ بہرحال دونوں بھائیوں کی خصوصیت، ایک دن پیدا ہوئے اور دونوں بھائیوں کی عمر ہوئی 147 سال، اور ایک ہی دن میں دونوں بھائیوں کا انتقال ہو گیا۔ اور عجیب اتفاق، دونوں ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے۔ ہاں جی، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی یہ دو بیٹے، العیس اور یعقوب علیہ السلام، جب یہ دونوں بیٹے بڑے ہو گئے، ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا، میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی عطا کی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا عطا فرمائی، اور وہ دعا نبی نے بہت اخیر میں مانگی ہے، اور فرمایا اللہ نے مجھے بھی ایک دعا دی ہے، میں نے وہ دعا کو آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے، اور وہ دعا میں اپنی امت کے حق میں کروں گا۔ سبحان اللہ، آقا کتنے مہربان ہیں اپنے غلاموں پر۔ حضور فرماتے ہر نبی نے وہ دعا استعمال کی اپنی زندگی میں، لیکن میں نے وہ دعا آخرت کے لیے اٹھا رکھی ہے، اور میں وہ دعا اپنی امت کے حق میں کروں گا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے بچوں، تم میں سے جو بھی قربانی پیش کرے گا وہ دعا میں اس کو دوں گا۔ اچھا، العیس جو بڑے تھے نا، وہ بابا کے لاڈلے تھے، اور یعقوب علیہ السلام جو چھوٹے تھے نا، اماں کے لاڈلے تھے۔ جی، اور بڑے بھائی شکاری تھے۔ بڑے بھائی یہ سن کر گئے اور ایک شکار مار کے لائے، اور جب وہ گھر پہنچے تو بابا کسی کام سے گئے والے تھے، تو بڑے بھائی کیا کرے، وہ قربانی وہاں رکھ کے، اب بابا ہے تو پیش کریں گے بول کے وہاں رکھ کے چلے گئے۔ اماں نے چھوٹے کو بلایا، یعقوب ادھر آ، تیرا بھائی قربانی لایا ہے، اور کہاں گیا کہ تو لے جا کے بابا کے سامنے پیش کر، وہ دعا تیرے کو ملتی دیکھ۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے وہ بھائی کی قربانی جو تھی نا، لے جا کے بابا کے سامنے پیش کی۔ اخیر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھی، یعنی اتنا نظر نہیں آتا تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے وہ قربانی لے جا کے پیش کی۔ بابا تم بولے تھے نا جی، جو قربانی لیں گا میں اس کو خاص دعا دوں گا، یہ لو قربانی۔ ان کو امید نہیں تھی یعقوب لیں گا، ان کو یقین تھا بڑا میرا لاڈلا لیں گا، لیکن وعدہ کر چکے تھے نا، انہوں نے پیش کیا۔ فرمایا یعقوب تو لایا؟ جی بابا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاتھ پکڑا، کہا مجھے باہر لے چل۔ باہر صحن میں لائے، ہاتھ اٹھایا، اتنی دعائیں دی یعقوب اور ان کی اولاد، اولاد کی اولاد اور نسلوں کو دعائیں دی، فل دعائیں دی۔ اب جو ہے بڑے بھائی واپس آئے نا، انہوں دیکھ رہے وہ قربانی کے جانور رکھ کے گیا تھا، کیا ہوا نہیں دکھ رہا۔ بعد میں پتہ چلا یعقوب پیش بھی کیا، دعا بھی لے لیا،
اور بڑے بھائی کی پھر گئی نا، انہوں بولے میری قربانی انہیں پیش کیسا کر سکتا ہے؟ بابا کے پاس گئے، بابا میں قربانی لایا تھا جی، تم دعا دی تم بولے تھے نا۔ بابا نے کہا بیٹا یعقوب پیش کیا، میں دعا دے دیا اس کو۔ بڑے نے کہا بابا میں اور ایک لاتا ہوں، دعا دیتے کیا؟ فرمایا نہ بیٹے، جو دعا تھی میں دے چکا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب بڑے بھائی کو اتنا غصہ آیا، یعقوب کو ڈھونڈنے کے واسطے نکلے، آج تو اس کو چھوڑتا نہیں زندہ۔ اماں کو معلوم ہوا بڑا بہت غصے میں ہے، یعقوب کو بلا کر کہا بیٹا بڑا بھائی بہت غصے میں ہے، تو بھاگ جائے یہاں سے۔ کہاں جو اماں؟ ماں نے کہا اپنے ماموں کے گاؤں کو چلے جا۔ یعقوب علیہ السلام کو جو ماموں تھا اس کا نام تھا لیان۔ لیان وہ اپنے گاؤں کا سرپنچ تھا، وہ مکھیا تھا، لیکن ایمان نہیں لایا تھا انہیں۔ تم بولیں گے پھر نکاح کیسا کیا؟ یہ پہلے شرط نہیں تھی، نکاح میں ایمان لانا شرط نہیں تھا، کس سے بھی ہو جاتا تھا۔ بعد میں پھر یہ قرآن کریم نے حرام کر دیا۔ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا، اللہ نے فرمایا خبردار اب مشرکہ کافرہ عورتوں سے نکاح مت کرو، بعد میں حرام کیا گیا۔ بہرحال ماں نے کہا یعقوب یہاں سے بھاگ جا فوراً، میں تو بڑا بھی مار دیتا تیرے کو، بہت غصے میں ہے، شکاری آدمی۔ اماں کہاں جاؤں؟ کہا ماموں کے گاؤں کو بھاگ جا۔ اب یعقوب علیہ السلام بھائی کو ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے اور پھر اپنے ماموں کے گاؤں کو پہنچے۔ ماموں نے پوچھا بھانجے کیسا کیا آیا؟ انہوں نے بولے ماموں یہاں رہنے کو آیا۔ ماموں نے کہا یہاں رہنے کو آیا؟ کہا جو بھی کام بولے میں کر لیتا ہوں مگر یہاں رہتا ہوں۔ وہ بھیا بہت غصے میں ہے، اب نہیں جاتا، میں یہاں رہتا ہوں۔ ماموں بولے اچھا یہاں رہنے کا ہے نا، میرے بکریاں چرانا پڑتا دیکھ۔ انہوں بولے تمہارے بکریاں چراتا مگر یہاں رہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اکثر نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں، نبوت سے پہلے اکثر نبیوں نے بکریاں چرائی، کیونکہ جانوروں میں سب سے زیادہ جلا کے کھانے والا جانور بکریاں ہے۔ ایک کو پکڑے دوسری بھاگ جاتی، دوسری پکڑے تیسری بھاگ جاتی۔ اور جی وہ چرانے والا تنگ تنگ آتا بیٹا، کیونکہ انبیاء کرام کو پوری دنیا کی اصلاح کرنا تھا نا، اس لیے پہلے پریکٹس کرائی جاتی تھی۔ تو تقریباً اکثر نبیوں نے بکریاں چرائی۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں میں نے 2 قیرات کے بدلے میں مکے والوں کی بکریاں چرائی، اجیاد میں۔ یہ اجیاد کیا ہے مکے میں؟ پہلا گیٹ ہے نا باب عزیز، اس کے سامنے جو ہے وہاں اجیاد محلہ ہے، اور ایک دواخانہ بھی مشہور ہے مستشفی اجیاد۔ ہاں جی، کبھی اللہ کے نبی نے یہاں بکریاں چرائی تھی تنخواہ پہ، تنخواہ کی تھی 2 قیرات۔ تو بولے کہ خیرات بولے تو نہیں سمجھ میں آیا۔ کیرٹ سونا رہتا نا، 18 کیرٹ کا، 20 کا، 22 کا، او جی، تو عربی میں کیرٹ کو قیرات کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے مکے والوں کی بکریاں چرائی 2 قیرات کے عوض میں۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام ماموں کے یہاں رہ گئے۔ اب بھیا ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک کے معلوم آئے نے یہاں سے چلے گیا۔ خیر دعا تو نہیں مل سکی، دعا تو یعقوب کو مل گئی، اور یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے گاؤں میں روزانہ ماموں کے بکریاں چراتے تھے۔ ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں،
بڑی کا نام تھا لیا اور چھوٹی کا نام راحیل۔ چھوٹی بہت حسین تھی، بڑی بھی حسین تھی، مگر تھوڑا آنکھیں تھوڑا چھوٹی تھی، تھوڑا میچی میچی تھی۔ ماموں بولا بھانجے تو بکریاں چرا، یہ 2 بیٹیاں میں سے ایک بیٹی کی شادی تیرے سے کر دیتا ہوں، گھر داماد بناتا ہوں۔ انہوں بولے ماموں وہ چھوٹی والی کو کر لیتا ہوں۔ ماموں بولا بیٹے پہلی بڑی کو چھوڑ کے چھوٹی کیسا کرتا ہوں؟ نہیں ماموں میں چھوٹی سے کر رہا تھا۔ انہوں بولے اچھی بات۔ ماموں بھی بڑا گھاگ تھا، اس نے چھوٹی کا نام بتا کے بڑی سے شادی کر دیا۔ اب بعد میں رات میں گئے تو انہوں بولے ارے یہ الٹا ہو گیا، کیا ماموں دھوکہ دیے نا جی۔ ماموں نے کہا بیٹے تو فکر نہ کو کر، یہ دوسری کو بھی تیرے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ اچھا پہلی شریعت میں 2 بہنوں کو جمع کرنا نکاح میں جائز تھا، ہماری شریعت جو کامل ہے نا اس میں حرام کیا گیا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، ایک وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے، لیکن اس شریعت میں ان کے درست تھا۔ بہرحال پہلی سے نکاح ہوا بڑی سے، پھر ماموں نے ایک خادمہ، ایک باندی خدمت کے لیے دے دی، بلہا۔ پھر چھوٹی سے بھی نکاح کر دیا اور ایک باندی خدمت کے لیے دی، زلفا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی بیوی سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں: شمعون، روبیل، ربالون۔ یشجر، لاوی، اور ایک بیٹے۔ یہ لاوی کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چھ بیٹے بڑی بیوی سے ہوئے، اور چھوٹی بیوی جو تھی نا 10 سال کوئی اولاد نہیں ہوئی، دعا مانگتے تھے، آخر اللہ نے دعا قبول کی اور اللہ نے ایک بیٹا دیا جن کا نام یوسف رکھا گیا۔ یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ پھر اور ایک بیٹا ہوا بنیامین، اور بنیامین جب پیدا ہوئے نا تو ان کی اماں کا انتقال ہو گیا، اس لیے نام بنیامین رکھا گیا۔ بنیامین کے معنی ماں مرے سو بچہ، ماں مر گئی تھی نا، نام بنیامین رکھا گیا۔ اسی طرح سے پہلی باندی سے 2 بیٹے ہوئے، دان، تفتالی۔ دوسری سے 2 ہوئے، جاد اور عاشر۔ اس طرح سے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، اور یہ 12 بیٹوں میں سے ہر ایک بیٹے کی اولاد اتنی زیادہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ تو یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں،
یہ 12 بیٹوں کی اولاد 12 خاندان ہو گئی، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان 12 قبیلوں میں سے، خاندان میں سے 3 قبیلے مدینے میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ نسل کے اعتبار سے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں اور مذہبی اعتبار سے یہودی کہلاتے ہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، تو بڑی بیوی سے 6 بیٹے، یہودا، شمعون، روبیل، ربالون، لاوی اور یسجر۔ تو سب سے بڑا بیٹا یہودا کہلاتا تھا، یہودا، اسی سے ان کو یہودی بھی کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل۔ تو مذہباً یہودی ہیں یہ، اور خاندان بنی اسرائیل کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ان کی کتابوں میں بیان کر دی تھی، اور ان میں 3 کتابیں نازل ہوئیں، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ تینوں پیغمبر بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی کتابوں میں بیان کر دیا تھا کہ آخر زمانے میں بنی اسماعیل میں سے ایک پیغمبر میں بھیجوں گا، ان کی تم اتباع کرنا، ان پر ایمان لانا۔ اور بنی اسماعیل میں حضور کے علاوہ کوئی پیغمبر نہیں تھا جو کنفیوژن ہو جائے۔ جب حضور نے مدینے کے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، میرا ذکر تم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہو، لہذا تم اسلام قبول کر لو، مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لو۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو رسول نہیں مانیں گے، کیونکہ اب تک پیغمبر ہمارے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں اور تم ہمارے خاندان کے نہیں ہیں، لہذا ہم نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنی اسرائیل کے متعلق ان کے واقعات، ان پر اپنی نعمتیں اور ان کی ناقدری پہ سزاؤں کا ذکر فرمایا۔ تو فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جن کا میں نے انعام کیا تم پر۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا عہد پورا کرو تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ وہ کیا عہد تھا؟ دیکھو، ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے عہد، اور ایک ہوتا ہے میثاق۔ ایک جانب سے کوئی کام کرنے کا تم کہو اسے کہیں گے وعدہ۔ تم نے کہا اب بھی آرو مصعب، یہ ہوا وعدہ۔ اور اگر 2 آدمی، 2 جماعتیں، 2 ملک کسی کام کے کرنے کا کہیں اسے کہیں گے عہد، معاہدہ، ایگریمنٹ۔ اور اگر عہد قسم کھا کر کریں، اللہ کی قسم ایسا کریں گے، اسے کہیں گے میثاق۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، او بنی اسرائیل تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ وہ کیا تھا عہد؟
وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں ان سے عہد کیا تھا کہ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان لاؤ تو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، آخرت میں تمہیں نجات دوں گا۔ لیکن یہ بنی اسرائیل حضور پہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے فرمایا تم میرا عہد پورا کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، تمہیں آخرت میں نجات دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اصل میں کسی بھی قوم کے ذمہ دار علماء ہوتے ہیں، تو یہودیوں کے جو علماء تھے وہ سب جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، لیکن ان کو ڈر یہ تھا اگر ہم یہ بات بتا دیں قوم کو تو لوگ پورے مسلمان ہو جائیں گے اور ہمارا ویلیو ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تم کسی سے مت ڈرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے۔ اس سے مراد قرآن کریم ہے، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ قرآن تصدیق کرنے والا پچھلی کتابوں کی کہ وہ بھی برحق تھے اپنے زمانے کے لیے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، دیکھو او بنی اسرائیل، انکار کرنے میں جلدی مت کرو، ورنہ تمہارے انکار کرنے کی وجہ سے جو عرب کے ان پڑھ ہیں نا وہ لوگ بھی انکار کر دیں گے، لہٰذا ان کا انکار کا وبال بھی تم ہی پہ ہوگا، اس لیے انکار کرنے میں تم پہل مت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اچھا طریقہ ایجاد کرے اس کے بعد لوگ اس اچھے طریقے پہ عمل کریں تو اس پہلے والے کو اس کا ثواب ملے گا اور کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور اگر کوئی برا طریقہ ایجاد کرے اس کے بعد لوگ اس برا کام کرتے رہیں تو پہلے والے کو بھی اس کا عذاب ہوگا جس نے شروعات کی تھی، اور برے کام کرنے والوں کو اس کا عذاب تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن جس نے پہلی مرتبہ کیا تھا اس کو بھی اس کا عذاب ملے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، خبردار میری آیتوں کے بدلے میں دنیا کی حقیر قیمت مت لو۔ اصل میں یہ یہودی علماء جو تھے نا، اللہ کی کتاب میں جو حضور کی بشارت تھی نا ان آیتوں کو چھپاتے تھے اور لوگوں کو رشوتیں لے کر غلط فتوے دیتے تھے۔ اگر غریب کوئی گناہ کرتا نا تو اس کو کتاب کے حوالے دے دے کے اس کو سزا دلاتے تھے، اور وہ گناہ اگر بادشاہ کرے یا کوئی مالدار کرے تو بادشاہ اور مالدار جو ہے ان کو بلا کے رشوت دیتے تھے، مول صاحب یہ ہدیہ رہندے اور ہمارا خیال رکھو۔ یہ کمبخت علماء یہود جو تھے نا وہ ان کو بچانے کے لیے اللہ کی کتاب میں خود اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتے تھے اور کم سے کم سزا کا فتویٰ دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا خبردار وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے میں
حقیر قیمت وصول مت کرو۔ کیا مطلب؟ زیادہ لے سکتے کیا پھر؟ دنیا بھر کے خزانے بھی لیے نا، آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے، یعنی بہت کم ہے۔ لہذا مسئلے بتا کر لوگوں سے رشوتیں مت لو، یہ حرام ہے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر ہے، کیا امامت کر کے تنخواہ لینا جائز ہے؟ کیا قرآن پڑھا کے تنخواہ لے سکتے ہیں؟ کیا اذان دے کر تنخواہ لینا جائز ہے؟ یاد رکھو، حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ جن کے فقہ پہ ہم عمل کرتے ہیں نا، حنفی کہلاتے ہیں، امام ابو حنیفہ نے فرمایا جائز نہیں ہے، اور متقدمین احناف کا یہی مسلک ہے کہ قرآن پڑھا کے معاوضہ لینا جائز نہیں ہے، امامت کر کے تنخواہ لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن متاخرین احناف نے جب دیکھا کہ لوگ جو ہے علم حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے کاروبار میں لگ گئے، جیسے بعض علماء تنگ آ کے فلاٹنگ کے دھندے میں لگ گئے، نہ بولے تنخواہ بھی نہ کو، وہ صدر کی خوشامد بھی نہ کو، فلاٹنگ میں لگ گئے۔ یعنی تو متاخرین احناف نے دیکھا کہ لوگ اہم ترین فرائض کی ادائیگی کے بجائے اپنی دنیا داری میں لگ گئے ہیں، تب انہوں نے مجبوراً فتویٰ دیا کہ تعلیم قرآن اور امامت اور مؤذنی پر تنخواہ لینا جائز ہے، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ امام تنخواہ جو لے تو نماز کی تنخواہ لے رہا ہوں بول کے نہیں، بلکہ جو وقت ہے وقت کی پابندی کی تنخواہ لے رہا ہوں، یہ نیت سے تنخواہ لیں تو درست ہے۔ اگر یہ سمجھ کے کہ میں اس کے عوض میں لے رہا ہوں تو درست نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے میں دنیا کی حقیر قیمت مت لو، میری آیتوں کو مت بیچو۔ اب یہاں پر جائز ہے یا نہیں؟ ایک بات یاد رکھو، تعلیم پہ تنخواہ لینے کی اجازت ہے، معاوضہ لینے کی، لیکن تبلیغ پر نہیں۔ او جی تم کسی کو بولے میں پیسے دیتے تو جماعت میں جا، یہ درست نہیں ہے۔ اپنی جان اپنا مال بولتے نا جماعتوں والے، اپنی جان اپنی مال۔ اب ہم ہمارے مولویوں کو بولتے تم بھی چلو مولانا، پہلے تنخواہ کم ہے بچے زیادہ، اب کہاں سے جانا؟ میں بولتا ہوں بھائی عوام کے لیے ہے وہ بات، اپنی جان اپنا مال۔ میں بولتا ہوں ہمارے لیے الگ قانون ہے، ہماری جان تمہارا مال۔ ہم کہاں سے لیں گے مال؟ بہرحال اب اس سلسلے میں دونوں طرح کی حدیثیں ہیں۔ نمبر 1، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس علم کو جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے، وہ قیامت کے دن
جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث ابو داؤد ہی کی حدیث ہے، اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی نے کسی دوسرے صحابی کو قرآن شریف پڑھایا، تو پڑھنے والے نے ہدیے میں ایک کمان پیش کی، تیر کمان ہدیے میں معلم کو ایک کمان پیش کی۔ اب وہ پڑھانے والے معلم حضور کے پاس آئے اور انہوں نے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک صاحب کو قرآن شریف پڑھایا، انہوں نے ہدیے کے طور پر مجھے ایک کمان دے دی، حضور میں وہ لے سکتا ہوں کیا؟ حضور نے فرمایا، اگر تجھے آگ کی کمان لینا پسند ہے تو لے لے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس کے مقابل میں اور حدیثیں بھی سن لو جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے نفس کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، اپنے آپ کو میں ڈونیٹ کرتی ہوں، یعنی آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ اس عورت نے پھر دوبارہ درخواست کی، حضور خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے درخواست کی، حضور خاموش ہو گئے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ بولے، یا رسول اللہ، تمہارے کو نہیں کر لینا تو میرے سے کر دیو نا اس کی نکاح۔ حضور نے فرمایا، تیرے پاس مہر دینے کو کچھ ہے؟ ان کا حضور کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل کنگال تھے، اتنے غریب، کھانے کو محتاج، مگر شادی کا بہت شوق۔ حضور نے فرمایا، ارے مہر دینے کچھ ہے؟ ان کا حضور کچھ بھی نہیں، بہت غریب آدمی ہو۔ حضور نے فرمایا، کچھ تو بھی ہوں گا۔ کہا، حضور یہ جو تن کے کپڑے پہنے ہیں نا، اس کی سوا کپڑے بھی نہیں ہیں، یعنی آخری کنگال۔ حضور نے فرمایا، اچھا قرآن بھی یاد ہے کچھ؟ کہا، جی حضور قرآن کی کچھ سورے یاد ہیں۔ حضور نے فرمایا، اچھی بات ہے، تو اس کو قرآن سکھا دے، اس قرآن کے عوض میں نے اس کا نکاح تجھ سے کر دیا، جا۔ حدیث کے الفاظ، زوجتکہا بما معک من القرآن، تیرے کو جتنا قرآن یاد ہے اتنا اپنی عورت کو پڑھا دینا، اس کے عوض میں نے اس کا نکاح تجھ سے کر دیا۔ دیکھو یہاں قرآن کی تعلیم کو حضور نے عوض مقرر کیا مہر کا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا قرآن پڑھانے پہ تنخواہ لینا درست ہے۔ اچھا، اور ایک حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک جماعت کو روانہ کیا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ میں تھا۔ ہم لوگ ایک بستی کے قریب میں پڑاؤ ڈالے۔ وہ بستی میں سے ایک باندی آئی، خادمہ،
اس نے کہا یہ بستی کے سردار کو سانپ کاٹ لیا ہے، تم میں سے کسی کو سانپ کا منتر آتا کیا؟ تو ہم میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ گئے، وہ سردار کو سانپ ڈس لیا تھا، انہوں جا کے کچھ پڑھ کے پھونک دیے اس پہ، وہ بیٹا اچھا ہی ہو گیا، بڑا خوش ہوا، اور اس نے کچھ بکریاں دے دی خوش ہو کے، کر لیا۔ اب وہ جب واپس ہو گئے تو حضور کو رپورٹ پیش کرے نا، کارگزاری، یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا وہ کون تھا؟ وہ جا کے پڑھ کے پھونکنے والا کون تھا؟ کہا حضور انہوں تھے۔ حضور بولا ادھر آ، کیا پڑھ کے پھونکا؟ یعنی کہ حضور سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیا، اچھا ہی ہو گیا انہیں۔ حضور نے فرمایا تجھے کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے؟ حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے ہر بیماری کے لیے سوائے موت کے، موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو دیکھو اس حدیث سے معلوم ہوا، انہوں سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکے، انہیں بکریاں دے دیا۔ کہا حضور بکریاں کیا کرنا؟ حضور نے فرمایا کھا لے اس کو، تمہارے ہو گئے۔ اب یہ حدیث مل گئی عاملہ کو، فل کمارے بیٹے، 21,000 کی تعویذ، 51,000 کی، ان کے ریٹاں بڑھ گئے بہت۔ اب جی اچھا ہمارے پاس لوگ آتے کب؟ پورے خالی ہو کے پورا عاملہ کو دے دے کے آخر میں کچھ نہیں بچتا، مول صاحب وہ ذرا پڑھ کے دیو جی، ذرا تعویذ دیو۔ میں پورے عاملہ کو چیک کر کے آیا، پورے پیسے لٹا دیا، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ وارے واہ میری قسمت کو کیا پھگٹے چھے گا رے۔ ہمارے پاس لاسٹ میں روتے ہوئے آتے، پیسے دوسروں کو دیتے بیٹے، ہمارے کو نہیں دیتا۔ خیر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ تو دونوں قسم کی حدیثیں ہیں، اس لیے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر واقعتاً ضرورت ہے تو لے سکتے ہیں، لیکن معاوضہ سمجھ کے نہیں لینا ہے۔ یہ بات سمجھ میں، وقت کی پابندی کر رہے ہیں تو وقت کی پابندی کا معاوضہ لے رہے ہیں، اس نیت سے لیے تو بہت اچھا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیتوں کے بدلے میں دنیا کی حقیر قیمت مت لو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اچھا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو مکس مت کرو، حق کو حق سمجھو، باطل کو باطل سمجھو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق بات کو مت چھپاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق بات کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی لگام دے گا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ بات تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ قائم کرنا بولے تو اہتمام سے پڑھنا، اوقات کی پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کے تمام ارکان، فرائض، واجبات، سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اسے کہیں گے اقامت صلاۃ۔ ایک حدیث سن لو، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کی خدمت میں ایک اندھے صحابی آئے،
عرض کیا حضور مجھے گھر سے مسجد تک لانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیے تو میں گھر میں پڑھ لوں نماز۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ جب وہ جانے لگے حضور نے فرمایا یہاں آؤ، بلایا، فرمایا کیا تم اپنے گھر پہ اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ حضور نے فرمایا تب تو تمہیں مسجد ہی میں آ کر نماز پڑھنی ہوگی۔ جب اندھے کو اجازت نہیں ہے، آنکھیں والوں کو بلا عذر کے گھروں میں پڑھنے کی کہاں سے اجازت ہو سکتی ہے؟ ایک دوسری حدیث حضور نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسیوں کی نماز مسجد کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی مسجد میں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جماعت سے نماز۔ ہاں البتہ اگر آنکھ لگ گئی اور پتہ ہی نہیں چلا اور جماعت ختم ہو گئی، بعد میں آنکھ کھلی، آپ کیا کرنا ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر میں۔ دیکھو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کے لیے بہت بڑی وعید آئی ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ 80 حقب جہنم میں جلے گا، یعنی کئی کروڑ سال ہوتے اس کے۔ لیکن یاد رکھو یہ اس کے لیے ہے جو جان بوجھ کر چھوڑے، اور اگر غفلت میں چھوٹ گئی تو اس پر یہ وعید نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک حدیث سن لو۔ ایک مرتبہ حضور جہاد سے واپس ہو رہے ہیں، پڑاؤ ڈالا ایک میدان میں، اب پورے تھکے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صبح فجر کے لیے کون جگائے گا؟ بلال نے کہا حضور میں جگاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھی بات ہے، رات میں جگتے رہنا، فجر کو اٹھانا۔ اور ان کا جی۔ اب سب سو گئے، اللہ کے نبی بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے، اب بلال رات کی چوکیداری کر رہے ہیں نا جی۔ بلال نے سوچا یہ کھڑے کھڑے کب تک، اونٹ بیٹھا ہوا تھا، ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ آپ بیٹھے بیٹھے کب نیند لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا مؤذن صاحب کو۔ حضرت بلال مؤذن ہے نا، بیٹھے بیٹھے ٹیک لگا کے سو گئے۔ آنکھ جب کھلی تو سورج نکل آیا تھا، گھبرا گئے۔ اللہ کے نبی نے آواز دی بلال کیا ہوا، جگہ تو بولا تھا نا۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ جس اللہ نے آپ کو سلا دیا اس نے میرے کو بھی سلا دیا۔ سبحان اللہ، کیا پیارا جواب تھا۔ دیکھو جس اللہ نے آپ کو سلا دیا اس نے میرے کو بھی سلا دیا۔ حضور نے فرمایا یہاں سے جلدی چلو، یہ وادی شیطان کی وادی معلوم ہوتی ہے۔ پھر آگے گئے، صحابہ ضرورت سے فارغ ہوئے، وضو کیے۔ اللہ کے نبی نے بلال کو حکم دیا اذان کہو، اذان کہی۔ پھر حضور نے جماعت کے ساتھ فجر کی قضا نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ۔ اب بعض لوگ بولتے ہیں زندگی میں میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، بہت اچھی بات ہے۔ تم بولیں گے پھر اللہ کے نبی کی نماز کیسا قضا ہو گئی؟ فجر کی نماز حضور کی قضا ہو گئی، اب کیسا؟ یاد رکھو قضا ہوئی نہیں، قضا کرائی گئی تاکہ امت کو قضا نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو۔
ارے نا بات سمجھ میں؟ ہاں. تو حضور نے فرمایا وہ اندھے صحابی کو، اپنے گھر پہ اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا جی. فرمایا اب تو مسجد میں جا کے پڑھنا پڑے گا. یہ نماز کا اہتمام ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. جو مالدار ہے نا انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنا. سال گزرنے کے بعد جو بیلنس ہے یا دکان میں جتنا مال ہے وہ پوروں کی قیمت لگا کے 1000 کو 25 روپے، اور جی 1,00,000 کو 2,500 زکوٰۃ ادا کرنا. اور عورتیں جو زیورات پہن رہے نا گلے میں، ناکا میں، کانا میں، ان کی بھی زکوٰۃ ہے. عورتیں بولتے مول صاحب ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیسا دینا؟ ہاں پہننے کا تو بہت شوق ہے، زکوٰۃ کون دینا ہے نا، ہمارے گھر والے دیتے. والے واہ، پہن کے تم نخرے کریں گے، وہ بیچارہ زکوٰۃ دینا. تم جو ہدیہ یا تحفے ملتے نا شوہر کی طرف سے وہ جمع کر کے رکھنا، اور سال کو زکوٰۃ دینا. تمہارے زیورات کی اللہ حفاظت فرماتا ہے. میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ زکوٰۃ دیے نا، باقی مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود لیتا ہے. اور جی زکوٰۃ دیو، تجوری کے دروازے کھلے رکھ کے سو جا. مجال ہے چور کی جو اس کی طرف دیکھ. ہاں جی اللہ حفاظت فرماتا ہے. اور زکوٰۃ نہیں دیے، علی گڑھ کے 2 خفلاں بھی لگائے نا، چوراں سبلاں سے پھوڑ کے لے جاتے. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. تو ہمارے بہناں بولتے ہیں مول صاحب ہم کہاں سے دینا؟ جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. زیورات کی زکوٰۃ ہے، فرض ہے. لہذا میں اپنے بھائیوں کو بولتا ہوں اپنے گھر والوں کو گھر خرچہ تو دیتے نا جی، اس کے علاوہ اور ایکسٹرا ہدیے کے طور سے دیتے جاؤ. جس کی کمائی روزانہ 1000 روپے ہے انہیں اپنے بیوی کو روز 100 روپے تو دینا. آج جس کی زیادہ ہے انہیں زیادہ دینا. ہاں جی تاکہ انہوں بھی خیر خیرات کرنا نا جی، انہوں بھی نیک کام کرنا. نہیں تو پورا گتا تم ہی لے لیے کیا نیک کام کرنے کا؟ تو اپنے بیویوں کو بھی ہدیہ دو. کبھی گراہک زیادہ ہو گیا نا 10,000 کا بنڈل دے دو. اور جی کبھی اچھا ہی تمہارے کو ہاتھ کو لگ گیا، فلاٹ بک گیا 1,00,000 2,00,000 دے دو نا ان کو. ایسا بیان کرے تو عورتیں اتنا خوش ہو رہے کیا اچھے مولانا ہے یہ. ہیں جی لہٰذا ہدیہ دو اپنے گھر والی کو. اے بات سمجھ میں؟ تاکہ انہوں بھی زکوٰۃ ادا کرنا نا، انہوں بھی خیر خیرات کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور میں صدقہ کس کو دوں؟ حضور نے فرمایا جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دو، ڈبل ثواب ملیں گا صدقہ دینے کا اور صلہ رحمی کرنے کا، ڈبل ثواب ملے گا. بہرحال زکوٰۃ معاف نہیں ہے کسی کو، اور زکوٰۃ پورا حساب لگا کے دو. اب رمضان آ رہا، دیکھو عام طور سے زکوٰۃ کے حسابات رمضان میں نکالو، کیونکہ ایک کے 70 ثواب ملتا. 1 روپیہ دیے تو 70 روپے دیے تو ثواب ملتا 70 روپے کا. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہاں رکوع سے مراد نماز ہے. عرب لوگ کبھی جز بول کے کل مراد لیتے ہیں، تو یہاں رکوع بول کے نماز مراد لی گئی. اس کے بعد پھر فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، اللہ نے فرمایا او بنی اسرائیل کیا غضب کرتے ہو کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو،
وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود عمل نہیں کرتے۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں کے کچھ رشتہ دار یہودی تھے، تو کبھی کبھی مسلمان اپنے یہودی رشتہ داروں سے کہتے کہ ذرا سچی بات بتاؤ، ہمارے نبی کا ذکر تمہاری کتابوں میں ہے کیا نہیں؟ تو کبھی مڑ میں آ کے کہتے تھے بے شک تمہارے نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، اور تم جو ان پہ ایمان لائے ہو نا تم حق پہ ہو۔ تو رشتہ دار بولتے ہیں جب سمجھتے ہو یہ حق ہے تو پھر تم کیوں نہیں قبول کرتے؟ وہ کہتے ہیں ہماری کچھ مجبوری ہے۔ مجبوری کیا تھی؟ قوم سے ہدیے وصول کرتے تھے یہ یہودیوں کے علماء، تو ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم ظاہر کر دیے لوگ سب مسلمان ہو جائیں گے، ہمارے ہدیے تحفے بند ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہماری کچھ مجبوری ہے۔ اللہ نے تنبیہ فرمائی، کیا غضب کرتے ہو کہ دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود بھول جاتے ہو اپنے آپ کو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، پڑھے لکھے ہو۔ افلا تعقلون، کیا اتنی بات نہیں سمجھتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ مشرکین، یہودی، عیسائی، اسلام دشمن تمہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں، کیا کرنا؟ صبر کرو اور نمازوں کا اہتمام کرو۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگو، اللہ یہ حالات کو درست فرما، اللہ ہماری مصیبتیں دور فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ نماز کا اہتمام کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں جب بھی تیز ہوا چلتی یا آندھی طوفان آ جاتے، ہم دیکھتے اللہ کے نبی مسجد میں عبادت کے اندر مصروف ہو جاتے تھے، اور حضور ہمیں بھی حکم دیتے تھے جب بھی کوئی مصیبت آئے تو نماز کا اہتمام کرو، اللہ سے دعا کرو، مانگو، اللہ کے سوا حالات بدلنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں وہ ووٹنگ کی مشین میں کاڑیاں کر کے جیت کے آ رہے، یہ سب فضول واہیات ہیں یہ، ہاں جی۔ پہلے فیصلے اللہ کے یہاں ہوتے ہیں، اس کے بعد زمین پہ نافذ ہوتے ہیں۔ یہ ووٹنگ پروسیجر ہے یہ۔ اللہ جب مسلمانوں کے اعمال پر خوش ہوتا ہے نا تو نیک دل لوگوں کو حکومت عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ ایمان والوں کے اعمال سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ ظالم گئے تو تم کیا چین کا سانس لیں گے؟ نہ، یہ امتحان ختم ہونے والا نہیں ہے، موت پہ جا کے ہی ختم ہو جائے گا۔ ہمارے کو دنیا میں سکون نہیں ہے۔ اب لوگ میرے کو بولتے ہیں مول صاحب اتنا کہیں کو پھرتے تم ذرا آرام کرنا تھا۔ میں بولتا ہوں یہاں مرنے کے بعد خبر میں کیا کام ہے؟ آرام ہی کرنے کا۔ او جی، تو دنیا میں مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ ہمارے کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونا۔ اللہ کا وعدہ ہے ہم تمہیں آزماتے ہیں کہ کون ایمان میں سچا ہے اور کون ایمان میں جھوٹا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کی آزمائش ہے، اس لیے 2 کام کرو، صبر کرو اور نماز کا اہتمام کرو۔ اللہ ہے حالات کو سازگار بنانے والا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر سے، نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک نماز بہت مشکل ہے۔ نماز کے آسان سمجھ رہے کیا؟ ہمارے کو عادت ہو گئی، روٹین میں آ گئی بول کے آسان معلوم ہو رہا۔ بے نمازی سے پوچھو
چل رہے نماز کو، انہوں نے بتایا نہیں رے بھائی میرے کو میں آتا ہوں، بعد میں آتا ہوں۔ حالانکہ 4 رکعت پڑھنے کو ٹائم کتنا لگ رہا جی، مگر نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، طہارت رکھنا پڑتا، اور کڑاکے کی سردی میں فجر کو اٹھ کے وضو کرنا پڑتا، کتنا مشکل ہے، اور گرما کے زمانے میں روزے رکھنا پڑتا، کتنا مشکل ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک نماز بڑی گراں ہے، بڑی مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو خشوع کرنے والے ہیں نا ان پہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب خشوع کرنے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، خشوع کرنے والے وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ایک دن اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ جن کے دل میں خوف خدا ہے نا ان پہ نماز کوئی مشکل نہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن وہ اللہ کے پاس جانے والے ہیں، ان کے لیے نماز کوئی مشکل نہیں۔ ہم نے اگلی آیتیں پڑھی تھی، وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفسیر اگلی مجلس میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ مارچ کے مہینے کے پہلے منگل کو تفسیر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی استعداد و صلاحیت عطا فرما، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی، اولاد کی اولاد کی، سب کی حفاظت فرما، سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں سکون عطا فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔